بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 85 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان نقصان الایمان بنقص الطاعات۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق بھی ہمارا اسی عنوان پر مشتمل تھا، آج کے سبق کا عنوان بھی یہی ہے، اور اس عنوان کا آج کا دوسرا اور آخری سبق ہے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال حدثنی ابو الطاہر قال اخبرنا ابن وہب عن بکر بن مضر عن ابن الہادی بهذا الاسناد مثلہ۔ اس اسناد کے رجال 4 ہیں۔ ابو الطاہر جن کا نام ہے احمد بن عمرو بن عبداللہ بن عمرو ثقۃ، دوسرے ہیں ابن وہب جن کا نام ہے عبداللہ، اور تیسرے ہیں بکر بن مضر بن محمد بن حکیم ثقۃ ثبت، اور چوتھے ہیں ابن الہاد جن کا نام ہے یزید بن عبداللہ، گزشتہ سبق کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ وبی قال حدثني الحسن بن علي الحلواني وابو بكر بن اسحاق قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ حسن بن علی الحلوانی الحزلی ثقۃ حافظ له تصانیف، ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں۔ دوسرے ہیں ابو بکر بن اسحاق جن کا نام ہے محمد بن اسحاق الصغانی ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں ابن ابی مریم جن کا نام ہے سعید بن حکم بن محمد ثقۃ ثبت فقیہ، چوتھے ہیں محمد بن جعفر بن ابی کثیر الانصاری ثقۃ، اور پانچویں ہیں زید بن اسلم العدوی ثقۃ فقیہ، چھٹے ہیں عیاض بن عبداللہ بن سعد بن ابی سرح ثقۃ، اور ساتویں ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جن کا نام ہے سعد بن مالک بن سنان، اور گزشتہ باب کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ یہاں سے اس اسناد کے لطائف اور نکات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سیاہ ستہ کے رجال ہیں، سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ کے 2 اساتذہ کرام کے۔ اس میں مدنی ثقہ راویوں کا تسلسل ہے محمد بن جعفر سے اخیر تک، اور اس میں تابعی سے روایت کرتے ہیں، یعنی زید عیاض رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں۔ اس سے سند کے اندر اور زیادہ پختگی پیدا ہو جاتی ہے کہ تابعی سے روایت کریں۔ یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو صحیح بخاری میں آئی ہے۔ اس میں بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف نکلے اور خواتین کے پاس سے گزرے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے خواتین صدقہ دو، کیونکہ میں نے تمہیں اہل دوزخ میں سب سے زیادہ دیکھا ہے۔ تو خواتین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم اکثر لعنت کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں عقل اور دین کا کچھ نقصان ہے۔ اس کی وضاحت دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے نصف کے برابر نہیں ہوتی؟ خواتین نے کہا جی ہاں۔ تو فرمایا کہ یہ نقصان عقل کی وجہ سے ہے۔ پھر فرمایا کہ جب عورت حیض میں ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے۔ خواتین نے کہا جی ہاں۔ تو فرمایا یہ دین میں کمی کی وجہ سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ عورت کی اہمیت یا عزت میں کمی ہے، بلکہ آپ علیہ السلام نے ان شرعی مرتبوں کی طرف اشارہ کیا جو مردوں اور عورتوں کے درمیان مختلف ہیں۔ اس باب کے اوپر گزشتہ حدیث کے اندر ہم بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور یہاں سے اس کی تخریج بیان کی جا رہی ہے، یعنی امام مسلم رحمہ اللہ کے علاوہ بھی دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہاں آپ ان تمام کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ وبی قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو عن المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ یحییٰ بن ایوب المقابری البغدادی ثقۃ، دوسرے ہیں قتیبہ بن سعید، تیسرے ہیں ابن حجر جن کا نام ہے
علی بن حجر بن ایاس السعدی المروزی ثقۃ حافظ۔ چوتھے ہیں اسماعیل بن جعفر بن ابی کثیر الانصاری الزرقی ثقۃ ثبت۔ پانچویں ہیں عمرو بن ابی عمرو جن کا نام تھا میسرہ، اور چھٹے ہیں مقبوری سعید بن ابی سعید کیسان، اور ساتویں ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اس اسناد کے ساتھ روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر محدثین نے بھی اس سند کے ساتھ اس روایت کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث باب سے حاصل ہونے والے فوائد کا خلاصہ ہے۔ ہم نے گزشتہ سبق میں کہا تھا کہ آئندہ سبق کے اندر ہم فوائد کا خلاصہ ذکر کریں گے، تو یہ فوائد کا خلاصہ ہے۔ پہلے نمبر پر خواتین کو صدقہ و استغفار کی تاکید کی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر عبادات اور نیک اعمال گناہوں کے ازالے کا ذریعہ بنتے ہیں، اس کا تذکرہ تھا۔ تیسرے نمبر پر زیادہ تر خواتین کے جہنم میں جانے کی وجوہات ذکر کی گئی ہیں۔ چوتھے نمبر پر عورتوں کے بارے میں عقل اور دین کی کمی کو بیان کیا گیا ہے، اور دونوں کی یہاں وضاحت موجود ہے۔ پانچویں نمبر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو بھی ہمارے سامنے آ گیا، اور یہ حدیث نصیحت، تعلیم اور عفو درگزر کے ساتھ اصلاح کرنے کا درس دیتی ہے۔ یہ حدیث باب سے حاصل ہونے والے نتائج ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔